بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات پڑھے محمد. 1448 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں آج ہم اور آپ 5ویں تقریب میں شریک ہیں. پروردگار عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں ایسی ہستیوں کی معرفت اور ان کا قرب عنایت فرمایا ہے کہ جن ہستیوں اور جن ذوات مقدسہ کا ذکر اس نے ہمیشہ سے اپنا ذکر قرار دیا ہے اور اسی لیے اس نے قرآن میں بارہا ذکر اللہ کے لفظ کے ساتھ اپنے ذکر کو یاد کیا ہے. اور جب وہ ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ لفظ کے ساتھ اپنے ذکر کو یاد کرتا ہے تو بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. جب تم نماز پڑھ چکو، جب تم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ جب تم نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو دنیا میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل تلاش کرو،
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ایک اور مقام پر سورہ مبارکہ حج میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو اللہ کے لیے رکوع کرو، اس کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے قل انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری حیات اور میری عبادت عالمین کے پالنے والے کے لیے۔ یہ میں نے کچھ آیتیں آپ کے حوالے کی، اور یہ صرف اس لیے کی تاکہ ان آیتوں پر غور و فکر کیا جائے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ جب نماز پڑھ لو، چلیے آخری آیت پہلے کے طور پر اس پر غور کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے انسانوں رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو۔ بات یہ ہے کہ نماز بذات خود اللہ کی عبادت ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا عالمین کے رب کے لیے۔ ادھر کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب تم نماز پڑھ چکو دنیا میں پھیل جاؤ اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو ادھر کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت اللہ کے لیے ہے۔ تو نماز تو بذات خود عبادت ہے، تو نماز کا تذکرہ الگ کیوں ہے اور عبادت کا تذکرہ الگ کیوں ہے؟ رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، تو کہا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ تو جب رکوع و سجدہ ہی عبادت ہے تو لفظ رکوع و سجدہ الگ کیوں ہے اور عبادت کا لفظ الگ کیوں ہے؟ نماز ہی اللہ کا ذکر ہے، نماز ذکر اللہ ہے، تو پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ جب نماز پڑھ چکو تو ذکر اللہ کرو؟ تو اب ان امور پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان امور پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے نماز کو بھی ذکر کہا ہے اور نماز کو بھی اللہ کی عبادت کہا ہے، اور یہاں پر عبادت کا لفظ الگ اور نماز کا لفظ الگ ادا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ارشاد فرمانا چاہتا ہے، چلیے روکتا ہوں یہاں بات۔ ایک بہت بڑا اپنے دور کا مفسر تھا اور شارع تھا کہ جو لوگوں کو شریعت کی باتیں بتاتا تھا، نام تھا اس کا قتادہ، اور وہ تھا میرے چھٹے امام کے دور پر۔ اب دیکھیے میں نے کسی منزل پر عرض کیا تھا، ابھی بھی جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ علی نے جو نعرہ سلونی بلند کیا ہے تو اولین و آخرین میں کسی نے یہ نعرہ بلند نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی علی کے بعد اس منبر پہ بیٹھ جائیں اور کہیں کہ ہم سے بھی سوال کرو جو کچھ سوال کرنا چاہتے ہو۔ تو علی کے بعد کچھ لوگ منبر پہ بیٹھے اور انہوں نے سوالات کیے اور سوالات کرنے کے لیے دعوت فکر دی اور کہا کہ سلونی ہم سے سوال کرو۔ تو انہی میں سے ایک بہت بڑا مفسر گزرا مقاتل بن سلیمان، اس نے بھی کبھی بیٹھ کے دعویٰ کیا کہ سلونی مجھ سے سوال کرو۔ تو اسی بزم میں کوئی شاید علی کا چاہنے والا بھی بیٹھا، اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو سوال۔ کہا سوال یہ ہے کہ وہ جو جناب سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا اور نیچے سے ایک چونٹی نے آواز دی کہ سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے، تو اے گروہ، اپنے کیڑوں سے مخاطب کر کے، چونٹیوں سے مخاطب کر کے، اس چونٹی نے کہا کہ تم سب اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا چلا جائے۔
نے کہا ہاں یہ قرآن کی آیت ہے. سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ ہے کہ جس چونٹی نے یہ بات کہی وہ مؤنث تھی یا مذکر؟ اس نے کہا میرے باپ کی توبہ آئندہ سلونی نہیں کہوں گا. اسی طرح یہ قتادہ اسی وقت بیٹھے منبر پر بہت عرصے بعد چھٹے امام کے دور میں، اور چونکہ بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے تھے، یہ جو دانش ہے نا، یہ جو عقل و فکر و غور و فکر مطالعہ، یہ بعض اوقات انسان کا دشمن بھی بن جاتا، اس لیے کہ اسے ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا. اور اس کا ہاضمہ، تعلیم اور علم کا ہاضمہ ہے ذکر علی. بہت آسانی سے سنا آپ نے. تو قتادہ بھی بیٹھ گئے منبر پہ اور انہوں نے کہا سلونی. پھر کوئی مولا کا موالی چاہنے والا، اس دور کا کوئی سلمان یا ملنگ بیٹھا تھا، بہلول بیٹھا تھا، اس نے کہا جی سر سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے مکھی دیکھی ہے؟ کہا ہاں دیکھی ہے. کہا یہ بتاؤ مکھی کی جو آنتیں ہوتی ہیں وہ اس کے اگلے حصے میں ہوتی ہیں یا پچھلے حصے میں؟ اس نے بھی توبہ کی کہ آئندہ سلونی نہیں کہوں گا. سمجھے؟ یہ کوئی آسان دعویٰ نہیں ہے. تو وہی قتادہ حج کے موقع پر مل گئے اور امام صادق علیہ السلام ہیں اور دیکھا ملنے آئے تو کہا کہ تمہارا نام قتادہ ہے؟ کہا جی. سلام کیا اور جب سلام کے بعد جواب سلام پایا تو اپنا نام بتایا تو کہا اچھا تم ہی قتادہ ہو؟ کہا جی ہاں میں قتادہ. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ تم تفسیر کیا کرتے ہو قرآن کی تفسیر کیا کرتے ہو؟ کہا جی بظاہر تفسیر کیا کرتا ہوں. کہا کہ اگر آثار حدیث میں سے اور آثار فرمان رسول میں سے کرتے ہو تو اچھی بات ہے. تو کہا کوشش کرتا ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن میں سورہ سبا کی ایک آیت ہے، آیت یہ ہے کہ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، کہ نکلو گھروں سے دن میں اور رات میں، چاہے دنوں میں نکلو چاہے رات میں نکلو، تم امن و امان میں ہو، تم اللہ کی امان میں ہو. اس آیت کا کیا مطلب ہے اور کس لیے یہ آیت اتری ہے؟ قتادہ نے کہا کہ بھائی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم حج کے لیے نکلو تو اپنے ساتھ زیادہ راہ رکھو اور حلال پیسوں سے کرایہ رکھو، اور اسی زیادہ راہ جو حلال سے کمایا گیا ہے اور جو حلال پیسوں کا کرایہ ہے، اس سے جب تم حج کرو گے تو بحفاظت اپنے گھر اپنے اہل و عیال سے مل جاؤ گے. اچھا یہ ہے؟ کہا جی ہاں یہ اس کی تفسیر ہے. اور بھی بہت سے لوگ کھڑے تھے تو امام نے کہا کہ قتادہ تم بھی اور تم سب بھی بتاؤ کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب لوگ حج سے واپس جاتے ہیں تو اکثر لوٹ لیے جاتے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ ایسی بات ہے صبح کا وقت ہے تو صبح کے وقت تو ذہن زیادہ کام کرتا ہے، تو ذرا سا ذہنوں کو ذرا سا اجاگر کریں اور میرے ساتھ ملتے چلے جائیں. کہا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب انسان حج سے واپس جاتا ہے تو لوٹ لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات سارا سامان لوٹ لیا جاتا ہے اور اسے مارا بھی جاتا ہے، اس کا بھرکس بنا دیا جاتا ہے. سب نے کہا ایسا تو ہوتا. خود قتادہ نے کہا بہت سے واقعات ایسے دیکھیں. امام نے کہا حالانکہ ان کا پیسہ حلال کا بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں حرام کا پیسہ ہو، حلال کا پیسہ ہوتا ہے، اس کے باوجود لوٹ لیے جاتے ہیں اور سارا مال و متاع لوٹ جاتا ہے اور خالی ہاتھ خالی جیب اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں اس عالم میں کہ ان کی مار بھی لگی ہوتی ہے. کیا ایسا ہوتا تو ہے؟ قتادہ اگر اپنے قیاس سے تم نے اس آیت کی تفسیر کی ہے تو تم ہلاک ہو گئے، اور اگر لوگوں سے سن کے کی ہے تو خود بھی ہلاک ہوئے اور لوگوں کو بھی ہلاک کیا. تو کہا کہ آپ بتائیے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کہا تم نے قرآن میں یہ آیت سنی ہے کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جو چھوٹے سے ہیں اور ان کی والدہ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کو مکے میں چھوڑ کے گئے، کعبے کے جوار میں چھوڑ کے گئے، میلوں کوئی ذی نفس نہ تھا، اور ایسے میں حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے اور چھوڑ کے جب جانے لگے تو اللہ سے دعا کی
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم. کہ یہ آیت پڑھیے؟ کہ جی پڑھیے. کا ترجمہ کیا ہے؟ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو اور جناب حاجرہ کو مکہ کے جوار میں چھوڑ کے جانے لگے، بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑ کے جانے لگے، تو حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار میں اپنی ذریت کو بے آب و گیاہ صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جہاں دور دور کچھ نہیں ہے. پروردگار اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ یہاں پر نماز قائم کریں. اور اے پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ جو بھی ان کی طرف آئے ان کے دلوں میں ان کے لیے مودت پیدا کر. جیتے رہے جنہوں نے قرآن کی آیت پر آواز اٹھائی ہے اور جنہوں نے سبحان اللہ کہا، خدا ان کو سلامت رکھے. کہا کہ اللہ سے دعا کی ہے حضرت ابراہیم نے کہ پروردگار میں اپنی ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور جو بھی ان کے قریب آئے ان کے دلوں میں ان کی مودت پیدا کر. کہا آیت سنی ہے تو کہا سنو، یہ جو تم نے کہا کہ جو بھی حج کو جائے گا وہ امن و امان کے ساتھ واپس آئے گا، شرط اس کی یہ ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ جائے کہ جب حج کر لے تو اس کے دلوں میں ہماری مودت بھی موجود ہو. بڑا دعا سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے. کہا کہ شرط یہ ہے کہ آنے اور جانے والے کے دلوں میں ہماری مودت بھی موجود ہو. اس لیے کہ پروردگار سے جناب ابراہیم کی دعا تھی کہ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. کہ یہ نہیں کہا تَهْوِي إِلَيْهِ. مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے، جیسے چاہیں سنیں، مجھے اپنا کام کرنا ہے اور اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے. کہا یہ نہیں کہا کہ تَهْوِي إِلَيْهِ جو بھی ان کی طرف آئے، یہ کہا. یہ نہیں کہا کہ جو بھی اس کی طرف آئے، یعنی آنے سے مراد کعبہ نہیں ہے. یہ نہیں تھا کہ جو کعبے کی طرف آئے تو اس کے دل میں کعبے کی مودت پیدا کر. کہا مودت کعبے کی نہیں، مودت ہماری. مودت کعبے کی نہیں، مودت ہماری. آئے گا کعبے کی طرف، آئے گا کعبے کی طرف، لیکن دل میں ہماری مودت ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اب مولا نے نتیجہ دیا اور تفسیر بتائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہی حج قبول ہوگا جس کے دل میں ہماری مودت ہوگی. پہنچ گئی بات؟ جس کے لیے میں نے زحمت دی کہ اس کا ہی حج قبول ہوگا جس کے دل میں ہماری مودت ہوگی. آیت سے آیت کو سمجھاتے ہوئے مولا آگے بڑھے اور آیت کو سمجھانے کے لیے آیت کا حوالہ دیا. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ جو بھی ان کی طرف آئے، یعنی جو بھی میری اولاد کی طرف آئے، اس کے دل میں ہماری مودت قرار دیں. اجازت ہے کہ آگے کچھ آپ کے حوالے کروں؟ دیکھیے اتنے انبیاء نے تبلیغ کی ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک. اب سنیے، آپ خدا سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو کہ صبح کے وقت اتنی جاگتی سماعتیں بہت کم بلکہ شاذ و نادر ہی میں اثر آتی. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب نے تبلیغ کی، سب نے اللہ کا پیغام پہنچایا. اور ایک عجیب بات ہے کہ ہر نبی کی قوم نے، وہ قوم کہ جو نبی پر ایمان لے آئی، اس کی بات ہو رہی ہے. کافر قوم کی بات نہیں ہو رہی، نبی کا انکار کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، اور نبی کو اپنا جیسا کہنے والوں کی بات نہیں ہو رہی. جو نبی پر ایمان لے آئے، جو نبی کو نبی سمجھتے رہے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی نبی جانے لگا اور جو ایمان والے تھے، جو صاحبان ایمان تھے، ہر قوم جو نبی پر ایمان لائی، اس نے نبی کی زندگی کے آخری دور میں نبی سے آ کے یہ ضرور کہا کہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، ہم چاہتے ہیں اس محنت کی قیمت دیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس محنت کی قیمت دیں. تو اب جس نبی سے پوچھا گیا، ہر اس نبی نے جواب دیا. جناب نوح جب بیڑا پار ہو گیا اور جناب نوح کی قوم
جب یہ طوفان نوح تھم گیا اور وہ 80 افراد جو جناب نوح کے ساتھ تھے وہ بھی پار ہو گئے، اور اس کے بعد جناب نوح کی قوم آگے بڑھنے لگی، اور جب جناب نوح اس دنیا سے جانے لگے تو پوچھا گیا، قوم نے پوچھا جناب نوح سے کہ کچھ آپ کی خدمت کریں، کچھ آپ کو ہدیہ دیں، کچھ آپ کو مال و متاع دیں؟ تو اب قرآن نے سورہ مبارکہ نوح میں محفوظ کیا جناب نوح کا جملہ کہ جناب نوح نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ۔ قرآن کی آیتوں میں بولنا سیکھے۔ جناب نوح نے قوم سے کہا اے میری قوم، میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، اور جتنی میں نے محنت کی ہے اس میری محنت کا اجر اللہ دے گا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر، میری اجرت اللہ پر ہے۔ سورہ مبارکہ شعراء جا کے پڑھیں، اس میں جناب شعیب، جناب لوط، جناب ہود، جناب صالح اور خود جناب شعیب اور خود جناب نوح، 5 انبیاء کا ذکر ہے سورہ شعراء میں، کہ پانچوں نے اپنی قوم سے ایک ہی جملہ کہا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ ہم تم سے کسی قیمت کا سوال نہیں کرتے، ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ہمارا اجر عالمین کے پالنے والے پر ہے، ہم اپنا اجر اسی سے لیں گے، ہم تم سے کوئی قیمت نہیں چاہتے، ہماری قیمت اللہ کے پاس ہے، ہماری قیمت ہمارا رب دے گا۔ آگئی بات، جناب نوح، جناب شعیب، جناب لوط، جناب ہود، جناب صالح، یہ سارے انبیاء سے پوچھا گیا کہ کوئی قیمت دے، قوم کہہ رہی ہے کوئی قیمت دے، قوم کہہ رہی ہے کوئی اجر دے، قوم کہہ رہی ہے آپ کا محنتانہ دے، اتنی کوشش کی ہے، اتنی محنت کی ہے اللہ کا پیغام پہنچانے کا، اگر آپ کہیں تو مال و متاع دے دیں، آپ کہیں تو درہم و دینار دے دیں، آپ کہیں تو باغات دے دیں، آپ کہیں تو کھیتیاں دے دیں۔ ہر نبی نے کہا تم سے اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہ سنت ہے، خدا کے لیے جملہ ضائع نہ ہو، یہ سنت قرار پائی 1,23,999 انبیاء کی، کہ ہر نبی نے قوم سے کہا تم سے اجر نہیں چاہیے، تم سے اجر نہیں چاہیے، تم سے اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہمارا اجر عالمین کے رب کے پاس ہے، عالمین کے پالنے والے کے پاس ہے، ہمارا اجر اس کے پاس ہے جس نے ہمیں بنایا، ہمارا اجر اس کے پاس ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا۔ تو اب یہ فطرت الہی قرار پا گئی کہ جو بھی نبی آئے گا وہ قوم سے اجر نہیں لے گا بلکہ اللہ سے لے گا۔ لیکن میں کیا کروں کہ یہ فطرت اس وقت بدلی کہ جب پیغمبر آخر کے پاس قوم آئی اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ درہم و دینار دے دیں، باغات دے دیں، کھیتیاں دے دیں، تو پیغمبر نے کہا میرا اجر صرف یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت کرا۔ مومنین، سب مومنین مل کے علی حق، 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 نعرہ حیدری۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ہر ولی مجھ سے کہتا رہا کھر پسر زندگی اور غذا چاہیے، باخدا صرف اور صرف شبیر ہے، جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے۔ سلامت رہے آپ سلامت رہے۔ اور یہ جو انہوں نے مصرع پڑھا ہے یہ شاعری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ صرف پیغمبر آخر نے کہا کہ جب قوم نے آگے پوچھا کوئی اجر دیں، کوئی مزدوری دیں، کوئی قیمت دیں، یا رسول اللہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، پتھر کھائے ہیں، طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہو گئے ہیں، ہجرت کی ہے، آپ نے جہاد کیا ہے، جنگیں لڑی ہیں، غزوات لڑے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، لا الہ الا اللہ پہنچایا، محمد رسول اللہ پہنچایا، نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، جہاد پہنچایا، زکوٰۃ پہنچائی، حج پہنچایا، سارا کا سارا دین پہنچا دیا، اصول دین پہنچائے، فروع دین پہنچائے۔ ہمیں اوڑھنے پہننے کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ نے بتایا۔ آپ
آپ نے بتایا کہ اس لباس کیسے پہنا جاتا ہے، آپ نے بتایا چلا کیسے جاتا ہے، آپ نے بتایا کھایا کیسے جاتا ہے. ہم تو کوڑے میں سے مردار مرغیاں اٹھا کے کھاتے تھے، ہم تو مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، ہم تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آپ نے بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو کے بتایا کہ بیٹی ہے کیا. آپ نے بتایا کہ بیٹی کا احترام کیا ہے، بیٹی کی محبت کیا ہے. اتنی مشقت، اتنی محنت، اتنا سب کچھ آپ نے ہمارے لیے برداشت کیا. تو یا رسول اللہ ہم اپنے دل کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ دل کا نذرانہ یہ ہے کہ مال و متاع لے لیجئے، درہم و دینار لے لیجئے. تو کوئی پلٹ کے پوچھتا یہ درہم و دینار آیا کہاں سے؟ وہ بھی تو رسول کے صدقے میں ہی ملا، اور رسول کے بعد علی کی تلوار کے صدقے میں ملا. درود پڑھے محمد و آل محمد. آ رہا ہے آواز بہت زیادہ، پھر بھی درود پڑھے محمد و آل محمد. پر آواز بڑھائیے بھائی، آواز بڑھائیے تھوڑی. نہیں گلا میرا بیٹھا ہوا ہے، ذرا آواز بڑھائیے، تیز کیجئے آواز کو تیز کر دیجئے، فل کیجئے آواز. قبلہ کی صحت و سپورٹ سلامتی چاہیے کے لیے بلند تر صلوات. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اب ہوئی بات، اب اس کو بالکل ایسے رہنے دینا. ہٹا لو ہاتھ، ہٹا لو ہاتھ، ہٹا لو. درود پڑھیے محمد و آل محمد. معاف کیجئے گا، یہ معاملات بھی بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ مسلسل سفر میں ہوں، رات بھر سے جاگتا ہوں، اور 7 سے 8 یہاں تبلیغ کرنے کے بعد تھوڑا سا آرام 3-4 گھنٹے ہوتا ہے، کیونکہ رات سے سیالکوٹ میں عشرہ پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے جب آتے ہیں تقریباً 2 بجے وہاں سے چلتے ہیں، اور 4:30 یا 5 بجے یہاں پہنچتے ہیں، تو سونے کا ٹائم نہیں ملتا، تو گلے بھی بہت اثر پڑتا ہے. تو لوگ یہ بھی سمجھا کریں کہ خطیب پر کیا گزر رہی ہے. پوری قوم خطیب کے پیچھے پڑ جاتی ہے، یہ تو یوں کرتے ہیں، یہ تو یوں ہیں، یہ تو فلانا ہیں، یہ تو غرور کرتے ہیں، یہ تو کبر کرتے ہیں، یہ ڈانٹتے ہیں. بھائی جو گزر رہی ہے خطیب پر وہ تو سمجھے. پوری رات جاگ کر تقریر کرنا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، سب کی بات کر رہا ہوں. تو کم از کم جو ناقدین ہیں نا، خامہ خی کے ناقدین قوم میں پیدا ہو گئے. میں نے 3 دن پہلے بھی کہا کہ جوش ولی آبادی ایک شاعر گزرا، اس نے کہیں نظم لکھ دی کہ یہ تاجران خون حسین ہے. بھائی یہ کوئی حدیث نہیں ہے. امام جتنے بھی امام گزرے ہیں سب نے اپنے گھر پہ آنے والے ہر ذاکر کو ہدیہ دیا. اگر ہدیہ دینا تجارت ہوتی تو امام کیوں دیتے؟ تو وہ کوئی بے وقوف 2-4 لوگ ہیں، وہ لے کے نکل پڑے کہ بھئی یہ ہے. آپ سمجھیں کہ خطیب کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس کا گلا اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ یہ اسی سے تو آواز نکالنی ہے. اللہ کو بھی پیغام پہنچانا تھا تو اللہ نے بھی کسی زبان کا سہارا دیا. تو یہ آواز بڑی اہمیت ہے. اس لیے میں ذرا ان حضرات کو بھی بار بار کہتا ہوں، تو یہ بھی بعض اوقات برا مان جاتے ہیں مشین والے بھی. تو اجازت ہے بات آگے بڑھائی جائے کہ اللہ اور اللہ کا نبی جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے. کہا کہ کچھ چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں. کبھی ذرا اس پر غور تو کریں کہ بھائی 23 برس جو ساتھ رہے، مزاج رسول سے واقف ہے. اب مجھے نہیں پتا بات کیسے پہنچے گی. اور رسالت مآب نے جتنی حدیثیں کہی ہیں، ان حدیثوں میں زیادہ جو زور دیا گیا، جتنی حدیثیں آ رہی ہیں اس میں کبھی علی کا ذکر، کبھی زہرا کا تذکرہ، کبھی حسن کا تذکرہ، کبھی حسین کا تذکرہ، بار بار. یعنی ایک حدیث تو اتنی مشترک ہو گئی کہ علی کے لیے بھی کہا میں اس سے یہ مجھ سے، زہرا کے لیے بھی کہا میں اس سے یہ مجھ سے، حسن کے لیے بھی کہا یہ مجھ سے اور میں اس سے، حسین کے لیے بھی کہا کہ میں اس سے یہ مجھ سے. یعنی منیت کی حدیث تو بہت مشہور ہو گئی. اور پھر بار بار کسی نہ کسی حوالے سے اپنے اہل بیت کا تذکرہ، اپنے اہل بیت کا تذکرہ، علی کی شان میں احادیث، زہرا کی شان میں احادیث، حسن کی شان میں احادیث، حسین کی شان میں احادیث. یہ میرا بیٹا حسن وہ ہے جو جھولے میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. یہ میرا بیٹا حسن وہ ہے جو قوم کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. یہ میرا بیٹا حسین وہ ہے کہ اگر سجدے میں نبی ہیں اور پشت پر آ جائے تو نبی کو سجدہ طول کر دینا پڑتا ہے. یعنی مسلسل یہ میرا بیٹا حسین وہ ہے کہ میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے. یہ میرا بیٹا حسین دین کو بچائے گا. وہ روایتیں میں مشاہد میں پڑھوں گا، یہ دین کو بچائے گا. یہ ساری چیزیں بار بار. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سیانے لوگ موجود تھے
اور وہ سمجھ رہے تھے کہ آخر میں جاتے جاتے کچھ کہہ کے جائیں گے. تو چلو ذرا دھیان بتا دیں کہ بھائی اگر کچھ لینا ہی ہے تو مال و متاع لے لیجیے, درہم و دینار لے لیجیے. وہ ذہن میں تھا کہ لینے کے لیے کیا لفظ ادا کریں گے, کیا مانگیں گے. معلوم تھا کہ اجرت کیا مانگنے والے ہیں, اس لیے دھیان ادھر ادھر بٹانا شروع کر دیا. پیغمبر سے کہا اگر کہیں تو درہم و دینار دے دیں, اگر کہیں تو زمینیں جائیدادیں آپ کے حوالے کر دیں. پیغمبر نے کہا چپ ہو گئے, کچھ نہیں کہا, چپ ہو گئے. چپ ہونے کا مطلب اللہ کی وحی کا انتظار, اس لیے کہ جس کی طرف سے پیغام پہنچا رہے ہیں اسی سے پوچھیں گے کہ اجرت کیا لوں, اسی سے پوچھیں گے کہ اجرت کیا لوں. جب قوم نے آگے پوچھا پیغمبر چپ ہو گئے. جب چپ ہوئے تو گویا منتظر وحی, اور ایسے میں جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا. اور یہ آیت جو شروع ہوئی لفظ قل سے شروع ہوئی. وہاں پر جتنے انبیاء نے اجرت کا جواب دیا وہ اپنے الفاظ میں دیا. جناب نوح نے کیا کہا, میں نے اپنی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے. جناب نوح نے کہا ہے قوم مجھے تم سے اجر نہیں چاہیے, میرا اجر اللہ پر ہے. یہاں لفظ قل نہیں ہے. جتنے انبیاء نے جواب دیا کہ مجھے اجر نہیں چاہیے, میرا اجر اللہ کے پاس ہے, لفظ قل نہیں ہے. اب جہاں پر قل ہے تو قل کی ضرورت بہت تھی, تاکہ اب جو پیغمبر اجرت مانگنے والے ہیں لوگ سمجھ جائیں کہ 1,23,999 انبیاء کی طرح اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہے, اللہ کے کہنے سے کہہ رہے, اللہ کے کہنے سے کہہ رہے. جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا قل, اے نبی کہہ دیجئے. اس کا مطلب ہے اللہ کہلوا رہا ہے, اللہ کہلوا رہا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, یہ تو حفظ ہے سب کو حدیث. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی ان سے کہہ دیجئے, ان سے کہہ دیجئے. اب یہ جو ہے نا لا اسألکم, اس کا محیط قیامت تک ہے, اس کا محیط قیامت تک ہے. ابھی ثابت کروں گا اس لفظ کا گرینجر اور اس کی وسعت قیامت تک کے لیے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا, صرف اجر یہ ہے کہ محبت نہیں, مودت کرو. اور مودت بھی اپنے قربہ سے نہیں, میرے قربہ سے مودت کرو, مودت کرو. اور قیامت تک کے لیے ہر انسان سے یہی سوال ہے, سوال مودت. کیوں؟ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے سوال مودت ہے ہر انسان سے, 1448 ہجری میں بیٹھے ہوئے انسان سے بھی, اور قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب سے یہی سوال ہے کہ مودت کرو, مودت کرو, نبی کے قربہ سے مودت کرو, نبی کے قربہ سے مودت کرو. سب سے یہی اجر مانگ رہا ہے اللہ. ہے میرے ساتھ سارے کے سارے؟ دلیل کیا ہے کہ اللہ سب سے یہ اجر مانگ رہا ہے. تو پہلے تو آپ پلٹیں واپس, 1400 سال پہلے واپس پلٹیں. جو اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے پیغمبر کے پاس اور کہا کہ ہم آپ کو قیمت دینا چاہتے ہیں. کس چیز کی قیمت دے رہے تھے, کس چیز کی قیمت دے رہے تھے؟ جو بھی کار رسالت تھا اس کی قیمت دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ ابھی میں نے سب دنوایا کہ آپ نے اصول دین دیے, ہمیں توحید سکھائی, ہمیں نبوت کا پیغام دیا, ہمیں قیامت کا پیغام دیا, ہمیں عدل الہی کے بارے میں بتایا, ہمیں امامت کے بارے میں بتایا, ہمیں فروعات کے بارے میں بتایا, نماز سکھائی, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, یہ سب ہمیں بتایا. اور چونکہ آپ نے یہ سب ہمیں بتایا, ہمیں مسلمان بنایا, تو ہم اس کے عوض میں آپ کو قیمت دیتے ہیں. اور قیمت کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا مودت. اب جہاں جہاں قیامت تک کوئی بھی نماز پڑھے گا, کوئی بھی روزہ رکھے گا, کوئی بھی جہاد کرے گا, ہر عمل کرنے والے پر قیمت دینا واجب ہو جائے گا. قیامت تک جو ایک بھی مسلمان ان فروعات میں سے کسی بھی فرع پر عمل کرے گا اس پر اجر مودت دینا واجب ہوگا. اس لیے کہ پہلی منزل پر اصحاب نے امت کو اس کام میں ڈال دیا. بڑی احتیاط سے میں نے جملہ آپ کے سامنے عرض کیا. پہلی منزل پر اصحاب نے امت
امت کو بتا دیا کہ کام وہی کرنا پڑے گا جو اجرت کا کام ہے. تو اب جب تک تم عمل کرتے رہو گے تمہیں اجرت دینا پڑے گی, تمہیں اجرت دینا پڑے گی. یہاں پر تو بچہ بھی جانتا ہے, یہ کوئی میرا نیا کوئی تھیسس نہیں ہے جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں. یہ بچپن سے ہم نے بھی سنا اور آپ نے بھی سنا کہ اس کی توضیح کے لیے اور اس کے استدلال کے لیے ایک جملہ تو یہ بولا جاتا ہے نا بچپن سے کہ اگر آپ بازار میں جائیں, کوئی چیز لیں, اٹھائیں اور اٹھا کے گھر لے آئیں, تو وہ بغیر قیمت دیے ہوئے چیز گھر لے کے آنا وہ چوری کہلاتی ہے. وہ چیز آپ پر اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک اس کی قیمت نہ دے دی جائے. پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا. جب تک چیز کی قیمت نہ دے دی جائے شریعت اس کو حرام کہتی ہے. نماز پڑھ رہے ہو قیمت تو دے دو, روزہ رکھ رہے ہو قیمت تو دے دو, حج کر رہے ہو قیمت تو دے دو, زکوٰۃ دے رہے ہو یا لے رہے ہو قیمت تو دے دو. جہاد تو کیے چلے جا رہے ہو بغیر قیمت کے, کا قیمت دو. اور اجرت یہ ہے کہ قربا سے مودت کرو, قربا سے مودت کرو. یہ پیغمبر نے اجر مانگا, لیکن صرف یہی اجر نہیں مانگا. ابھی پلٹوں گا واپس لیکن روک رہا ہوں. صرف یہی اجر نہیں مانگا, عجیب بات ہے, صرف یہی اجر نہیں مانگا. 2 آیتیں ہیں اجرت کے سلسلے میں. ایک آیت تو میں نے آپ کے حوالے کی سورہ شورا کی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی قیمت نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو. بچپن سے آپ یہ آیت سن رہے ہیں. اب اور سنیے کہ دوسری قیمت کیا ہے. ایک اور قیمت جو کہ لوگ اس پر زیادہ غور نہیں کرتے, لیکن آیت میں کچھ چھپا ہوا ہے, وہ آیت آپ کے حوالے کر دو. پیغمبر نے پھر ایک مقام پر کہا ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. آگے آ جائے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آ جائے تشریف لیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. نوخانوں کی بھی بڑی خدمات ہیں, ماتمیوں کی بڑی خدمات ہیں. خدا سب کو شاد و آباد رکھے, اس لیے کہ یہ ماتم جو ہے یہ زہرا کی تمنا ہے. ہمارے نوخان یا ہمارے ذاکرین سب ہمارے سروں کا تاج ہے. توجہ ہے, آیت پیش کروں اور آیت پیش کر دی ترجمہ کروں. ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ میرا اجر یہ ہے, قیمت یہ ہے کہ قربا سے مودت کرو. دوسری آیت میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا, سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے کہا میں کوئی اجر نہیں مانگتا, بس اجر یہ ہے کہ جو چاہے وہ اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے. کون کون میرا ساتھ دے رہا ہے؟ ان یتخذ الی ربہ سبیلا, کہ وہ اس راستے پر آ جائے. توجہ, اب آیت کا لفظ ولفظ ترجمہ کر رہا ہوں کہ اجر میرا اور قیمت یہ ہے رسالت کے کام کی کہ جو چاہتا ہے مجھے قیمت دینا, ایک تو یہ ہے کہ قربا سے مودت کرے, اور پھر دوسری قیمت کیا ہے کہ وہ اس راستے پر آ جائے جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے, اس راستے پر آ جائے جو راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے. بس ختم کر رہا ہوں بات. پہلے تو میں مودت کی طرف آ جاؤں اور پھر اس کے بعد الی ربہ سبیلا کی طرف آؤں. خدا آپ کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے, قیامت تک آپ اسی طرح جیتے جاگتے رہے. مودت فی القربہ کسی نبی نے نہیں مانگی. نوجوانوں میرا ساتھ دینا جب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. کسی نبی نے اجرت نہیں مانگی. یہ نہیں کہا کہ میرے قربا سے مودت کرو, میرے قربا سے مودت کرو, میرے قربا سے مودت کرو. اس کا مطلب ہے کسی نبی کے قربا اس منزل پر تھے ہی نہیں. اللہ اکبر.
सलामत रहे। तवज्जो फरमा ली ना आपने। अजर है, अजर, कीमत, कीमत तो कीमत तो है मुवद्दत भाई। तो मुवद्दत में आप यकीनन किसकी मुवद्दत में काम अंजाम दे रहे हैं? कुर्बा की मुवद्दत। तो आज भी आप कुर्बाए रसूल की मुवद्दत में बैठे और उस मुवद्दत में अब मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ दिरहम और दीनार दे सकते हैं तो ये ट्रस्ट के अफराद आपके पास आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इनको चलना है तो हमारे महदूद वसाइल भी आप लोगों के सामने हैं। इमाम बारगाह का कोई ऐसा भी आमदनी का जरिया नहीं है कि जो मुस्तकिल आमदनी कहीं से आती हो। तो ये तमाम तर फिर एक मरतबा मिल के बाबा से कहा, तवज्जो फरमा लिया आपने। ये अजर मवद्दत है, ये कोई खेल नहीं है। ये तो मिसरा हो गया। ये अजर मवद्दत है, कोई खेल नहीं है। ये मिसरा हो गया। ये अजर मवद्दत है और ये सबको अदा करना है। जो जो पैगंबर की बताए हुए अमाल पर अमल कर रहा है उसको कीमत देना है। बगैर कीमत दिए कोई अमल बारगाह खुदा में कबूल नहीं। फिर आवाज आपने खराब कर दी, पता नहीं क्या हुआ, दोबारा से हो गया वही वाला। अच्छा खुद ही हो रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। जाहिर सी बात है शैतान इसमें भी घुस रहा होगा कहीं ना कहीं। चलिए जैसे भी चाहे आप सुने कि अजर मवद्दत है। और अजर किस चीज का है? जितने भी अमल अंजाम दोगे तुम्हें उसकी कीमत देना है। और बगैर कीमत दिए चले गए तो कोई अमल कबूल नहीं। अब समझ में आया कि जो इमाम सादिक ने कहा कि हज को जाओ और हमारी मवद्दत ना हो, अल्लाह के घर का तवाफ करो और मवद्दत ना हो, तो कोई अमल कबूल नहीं, कोई अमल कबूल नहीं। तो फरमाया अब एक है मवद्दत फिल कुर्बा, एक है मवद्दत फिल कुर्बा और दूसरी क्या चीज जो मैंने अभी आयत आपके सामने पढ़ी, इल्ला मन शाआ। हाँ ये भी अजर है कि सिवाय ये कि जो चाहे इला रब्बिही सबीला, वो जो अजर देना चाहे तो वो उस रास्ते को पकड़ ले जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। उस रास्ते को पकड़ ले जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। इला रब्बिही सबीला, सबील का लफ्ज़ तो कुरान में मौजूद है। अच्छा हमारी अज़ादारी का कोई रुकन ऐसा नहीं है जो कुरान से हट के हो। ये सबीलों से परेशानी क्या है? भाई सबीलों में पानी पिलाया जाता है। और अब तो हमारे यहाँ आपकी जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उन्होंने भी हर जगह सबील लगवाई है। बड़ा अच्छा अहसन इक़दाम है कि हर जगह हुकूमत पंजाब ने इमाम हुसैन के नाम पर सबील लगाई है और उसमें लिखा हुआ है सबील। कम से कम हुकूमत को तो मालूम है ना कि सबील क्या होती है। तो लफ्ज़ सबील तो कुरान में मौजूद है। ठीक है, अब आपके हवाले कर देता हूँ जुमला, सुनेंगे नतीजा, सुनेंगे नुक्ता। एक तो ये अभी कुर्बा पे बात होगी, एक तो ये कि कुर्बा से मवद्दत करो और दूसरा अजर क्या है कि बस जो चाहे वो उस रास्ते को पकड़ ले, उस रास्ते से मरबूत हो जाए। यत्तखिज़, उस रास्ते को पकड़ ले, उस रास्ते से मरबूत हो जाए जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है, जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है, जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। तो कौन सा रास्ता है जो अल्लाह की तरफ जाता है? एक बार पैगंबर ने जाने से पहले अपनी हयात तैयबा में मदीने में भरी मस्जिद नबवी में रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन सहाबाए कराम के सामने अली को मुखातिब करके कहा, या अली तुम वो रास्ता हो जो अल्लाह की तरफ जाता है।
اسلام سوارا جیو شادی پکارا من کا سہارا چڑیوں کی چہک میں پھولوں کی مہک میں مہندی کی لچک میں بجلی کی کڑک میں یہ تیری امامت یہ تیری خلافت یہ بین ولادت مسجد میں شہادت رکوع میں سخاوت پردے میں نیابت میرا ایک وسیلہ میرا ایک وظیفہ صبح شام پکارو کام پکارو دل کے بولو سر پہ ملیں گے کام چلیں گے بھر کے پیئیں گے مومن خوش ہوں گے یار جلیں گے وہ بھی جلیں گے چل کے مریں گے تو ہم سے کہیں گے تھوڑی سی دے دو ہم ان سے کہیں گے یہ اس کو ملے گی جو دل سے کہے گا جو دل سے کہے گا نعرہ حیدری توجہ فرمائی آپ نے یا علی انت الطریق الی اللہ انت الطریق الی اللہ یا علی تم وہ راستہ ہو جو خدا تک جاتا ہے اور آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اجر مودت یہ ہے کہ اس راستے کو مضبوطی سے تھام لو جو اللہ کی طرف جاتا ہے اس راستے کو تھام لو جو اللہ کی طرف جاتا ہے تو اب یقیناً علی وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف جا رہا ہے پیغمبر نے بتایا پیغمبر نے ارشاد فرما دیا احادیث نے اس کو کوٹ کیا اور محفوظ کیا اب پیغمبر کہہ رہے ہیں الا المودۃ فی القربہ ہاں قربہ سے مودت کرو قربہ سے مودت کرو آیت کے ترجمہ لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ نیچے لکھا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو قرابت داروں سے مودت کرو قرابت داروں سے مودت کرو تو جا کے ذرا قربہ کا ترجمہ پڑھیں پچھلے سال بھی اور اکثر میں کہتے رہتا ہوں اگر ترجمہ آپ پڑھیں لغت میں عربی کے کسی لفظ کا تو ترجمہ لکھنے سے پہلے لغت جو ہے وہ پہلے لفظ کی حیت بتاتا ہے کہ یہ لفظ اصل میں ہے کیا یہ جمع ہے تثنیہ ہے یا واحد ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے پہلے تو لفظ کی حیت بتاتا ہے کہ بھئی جس لفظ کا آپ نے پوچھا ہے اس کا ترجمہ تو بعد میں بتائیں گے لیکن پہلے اس کی حیت دیکھ لیں کہ یہ لفظ جو ہے کیا واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے یا دو کے لیے یا جمع کے لیے اور یہ لفظ کیا مذکر ہے یا مؤنث ہے پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھتا ہے اب جب جا کے آپ قربہ کا ترجمہ لغت میں پڑھیں تو لغت نے پہلے قربہ کی حیت بتائی ہے کہ یہ لفظ حیت اس کی حیت کیا ہے تو اس میں لکھا ہے کہ قربہ کی حیت یہ ہے کہ یہ لفظ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے پتہ نہیں آپ پیچھے رہ گئے میں آگے بڑھ گیا سلامت رہیں اچھا ابھی تک کچھ لوگ پہنچے نہیں حیت یہ ہے کہ قربہ کا مطلب قریبی لیکن لفظ قربہ ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ ہی بتا رہا ہے پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی مودت جی بھائی ایک واحد مؤنث اور وہ کون ہے وہ زہرا باقیوں کے لیے کیوں نہیں کہ مودت کرو تیری بیٹی سے زہرا سے مودت کرو محبت نہیں مودت مودت کا مطلب یہ کہ مٹ جاؤ مودت باقی رہے قبر کے اندر چلے جاؤ مودت لے کے جانا محبت تو دنیا ہی میں رہ جاتی ہے مودت قبر میں جاتی ہے اور چونکہ تمہیں قبر میں جانا ہے تو اس لیے مودت لے کے جانا ہے کیونکہ وہاں سوال بھی مودت کا ہی ہوگا قبر میں سوال بھی مودت کا ہوگا سوال بھی یہی ہوگا سوال تو یہی ہوگا نا کیا کیا لے کے آئے
کوئی کہہ دے گا بھائی نماز لے کے آیا، روزہ لے کے آیا، حج لے کے آیا، حالانکہ یہ سارے سوال ہوں گے محشر میں. نماز روزے وغیرہ کا سوال قبر میں نہیں ہے. یہ سارے سوالات محشر میں ہیں. قیامت کے دن پہلا پرچہ جو قبر میں ہوگا اس کی تیاری نہیں ہے، آخری کی تیاری کر رہے ہیں. پہلا پرچہ جو قبر میں ہے اس کے سوالات ہی یہ ہیں: رب کون ہے، کتاب کیا ہے، قبلہ کیا ہے، نبی کون ہے، امام کون ہے. امام کے بغیر تھوڑی قبر میں کوئی سوال ختم ہو جائے. امام کا پوچھا جانا تو واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ کیوں واجب ہے؟ اب حدیث کو حدیث سے ملاتے جاؤ. امامت کا سوال قبر میں ہوگا اور ہو کے رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا جو مر جائے اس عالم میں کہ اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہل مرے گا. تو جاہلیت کی موت مرنے سے بچو. آ جاؤ یہاں ہم بتا رہے ہیں امامت. پہچانوا رہے ہیں وقت کے امام کو، پہچانوا رہے ہیں وقت کے امام کو. اور ہم بے وارث نہیں ہیں. ہمارا وارث ہمارے سروں پر ہے اور ہمیں یقین ہے، اپنے ہونے کی طرح یقین ہے کہ وہ بھی ہیں. درود پڑھیں ذات امام زمانہ علیہ السلام. اور وہ وارث ہے پوری کائنات کا، دین کا وارث ہے. اور دین کا وارث نسل بعد نسل، امامت بعد امامت. یہ وراثت ہمارے وقت کے امام کو حسین سے ملی. اور یہ وراثت صرف کسی ایک کی وراثت نہیں ہے. یہ وراثت وہی ہے کہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ. یہ وراثت ہے انبیاء کی وراثت جو اس وقت میرے امام زمانہ کے پاس ہے. اور وہ ساری وراثتیں لے کے فرش ادا پر آتے ہیں اور اپنے جد کا پرسہ، کربلا کا پرسہ. اور یہ دن ہمیں خود ہی اس امام نے عطا کیا کہ اس طرح حسین کا ذکر کرو تاکہ توحید کا ذکر بھی ہو، امامت، رسالت، نبوت، قیامت سب کا ذکر ہو جائے. میرے عزیزو، یہ پورا دین بعینہ جو رسالت مآب سے چلا حسین کے ذریعے پہنچا یہاں تک. اور اس کو پہنچانے میں حسین کا بڑا نقصان، پورا گھر لٹا دیا. آخر یہ ہوا کہ وہ خیمے جن میں بیویاں تھیں وہ خیمے بھی جلا دیے گئے. اور حسین کو سب معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. قیامت یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہے کہ میری بیٹی کے رخسار پر تماچے لگیں گے. صرف یہی نہیں کہ یہ حسین کو معلوم ہے، یہ سب کچھ زینب کو بھی معلوم ہے. اس لیے کہ مزاج شناس امامت ہے، شریکت الحسین ہے شہزادی زینب، شریکت الحسین. یعنی جو مصیبت حسین نے دیکھی ہے یا جھیلی ہے وہ سب کی سب زینب نے دیکھی اور جھیلی. جتنے لاشیں حسین نے اٹھائے سب زینب نے دیکھا. ایک ایک لاشیں پر حسین کے ساتھ زینب نے گریہ کیا. ایک ایک لاش حسین لا کے مقتل میں رکھتے تھے تو زینب اپنے بھائی کا شانہ تھپکتی تھی، کبھی بازو دباتی تھی. یعنی شریکت الحسین، ہر مصیبت میں حسین کی شریکہ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جتنے مصائب حسین پر ٹوٹے وہ سب کی سب زینب نے جھیلے، زینب اس میں شریک ہے. لیکن میں سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے بارگاہ ابا عبداللہ میں کہوں گا میرے مولا حسین، زینب اور آپ نے سارے مصیبتیں دیکھی، سارے مسائل جھیلے. آپ کی حیات تک آخری مصیبت یہ تھی کہ آپ کا گلا 13 ضربوں سے کاٹا گیا. زینب دیکھ رہی تھی اور آپ سر کٹوا رہے تھے. وہاں پر آپ کا رشتہ حیات منقطع ہوا، آپ کا سر نوکے زنا پر آ گیا. لیکن زینب نے تو اس سے زیادہ مصیبتیں جھیلی.
اجر و کمال اللہ. زینب نے تو اس سے زیادہ مصیبتیں دیکھی. خیموں کا جلنا، چادروں کا لٹنا، اسباب کا لوٹا جانا، ہاتھوں کا بندھنا، کلائیاں رسن سے باندھا جانا، بے کجاوا اونٹوں پر سواری. صرف یہی نہیں، ان بازاروں سے گزرنا کہ جن بازاروں سے شہزادی بن کے گزرا کرتی. صرف یہی نہیں، بازاروں میں جا رہی ہیں، نہیں، بازاروں میں دونوں طرف سے پتھر مارے جا رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں. اجر و کمال اللہ. یہ ہیں زینب شریکت الحسین. اور اسی لیے جہاں زینب نے گھر میں دیکھا کہ میرے بابا علی ہر نماز شب میں اللہ سے کہتے تھے پروردگار مجھے عباس دے دے، یعنی کربلا میں میرا نمائندہ بن جائے. تو زینب نے بھی باپ سے سیکھا کہ کربلا کے لیے تیاری کرنا ہے، کربلا کے لیے نمائندہ ماننا ہے. حسن مشتبہ نے کربلا کے لیے قاسم کو مانگا، علی نے کربلا کے لیے عباس کو مانگا، حسین نے تو کربلا کے لیے اپنے ہی کو لٹایا. زینب نے کربلا کے لیے اون محمد کو مانگا. دو بچے زینب کو مل گئے ایسے کہ جو زینب کی سرخ روئی کا باعث بن گئے. لیکن عجیب معاملہ ہوا کہ جب قافلہ 28 رجب کو چل دیا، پہلے عبداللہ ابن جعفر سے اجازت مل گئی تھی، چل پڑا قافلہ. ابھی مدینے کی سرحد تک نہیں پہنچا تھا کہ حضرت عباس نے کہا آقا قافلہ روک دیجئے. امام حسین نے کہا عباس قافلہ کیوں روکیں؟ کہا پیچھے دیکھیے کون آ رہا ہے. دیکھا عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں، عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں. جیسے ہی اس اماری تک یہ جملہ پہنچا جس اماری میں زینب بیٹھی تھی کہ عبداللہ ابن جعفر آ رہے ہیں، زینب کا چہرہ زرد ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر مجھے روک لے، اور جب شوہر روکے گا تو ازرو شریعت مجھ پر واجب ہو جائے گا کہ میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ کے واپس چلی جاؤں. دل زینب دھڑک رہا تھا، چہرہ زینب زرد ہو گیا. امام حسین نے پوچھا عبداللہ کیوں آئے؟ کہا مولا بنت علی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ ناکہ بٹھایا گیا جس میں بی بی زینب سوار تھی. بی بی زینب کا چہرہ زرد تھا کہ کہیں عبداللہ روک نہ لے. ہماری کا پردہ ہٹا، قناتیں لگائی گئی. حضرت عبداللہ آگے بڑھے اور بی بی زینب کے مزاج کو سمجھ کر کہا کہ بنت علی آپ پریشان نہ ہوں، میں روکنے کے لیے نہیں آیا. میں کون ہوتا ہوں؟ اس لیے کہ جب میرے آقا علی آپ کو رخصت کر رہے تھے میرے ساتھ تو مجھ سے یہ کہا تھا عبداللہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جہاں بھی زینب کبھی بھی جانے کے لیے کہیں تو زینب کو حسین کے ساتھ جانے سے روکنا لیں. عبداللہ زینب کو حسین کے ساتھ جانے سے روکنا لیں. میں آپ کو روکنے نہیں آیا. عبداللہ پھر کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میرے مولا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، مکہ ہی میں چھوڑ دیا ہے تو میں جا نہیں سکتا. حکم امام ہے تو میں جا نہیں سکتا، لیکن کربلا میں قربانیوں کا دن تو آئے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ اون کو میری طرف سے، محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے. یہ بچے میرے نمائندہ بن جائیں گے کربلا میں. یہ جنگ نہیں کریں گے، گویا عبداللہ جنگ کریں گے. خدا کی قسم اسی وقت بی بی زینب نے ایسے اپنی چادر کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا عبداللہ تمہیں خدا شاد و آباد رکھے. اے جعفر طیار کے بیٹے، تم نے مجھے میری ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا. چہرہ سرخ ہو گیا تھا. اور محمد کو پیار کیا اور محمد بھی ساتھ چلے. گزر گیا وقت، آ گیا عاشور کا دن اور آ گیا آپ کے چہروں میں آنسو. آپ کی آنکھیں جھلک گئیں. آپ کو پتا ہے کہ کیا پڑھا جائے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ 2 تابوت آنے والے ہیں. ان بچوں کے تابوت آئیں گے جن کا تابوت اٹھ نہ سکا، جو دفن نہ ہو سکے. ان بچوں کے تابوت آیا ہی چاہتے ہیں. میرے عزیزوں، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے اون محمد کو، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے اون محمد کو. بار بار کہتے تھے مامو ہمیں ہماری ماں نے پالا ہی اس لیے ہے. مامو حسین رات کو اماں ہمیں یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹے مجھ سے وعدہ کرو کہ جعفر طیار کی طرح لڑو گے، حیدر کرار کی طرح لڑو گے، اپنے نانا اور دادا کی طرح جنگ کرو گے. اور رات بھر جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہر رات ہماری ماں زینب کبھی ہمیں جنگ موتا کا قصہ سناتی ہیں، کبھی خیبر سناتی ہیں، کبھی خندق سناتی ہیں.
ہمیں تیار کر رہی ہیں کہ جب کربلا میں جنگ کرنا تو جعفر تیار و حیدر کرار کی طرح جنگ کرنا. ماموں جانے دیجیے, نہیں جانے دیا. آخر کار بہت دیر ہوئی تو بی بی زینب نے کہا فضا یہ اون و محمد ہیں کہاں, کب سے باہر ہیں, ذرا بلا کے لاؤ. بی بی فضا گئی, شہزادوں کو بلا کے لائی. ماں کے سامنے دونوں بچے آ کے کھڑے ہو گئے. جی مادر کرال, اون و محمد دیکھ رہے ہو لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں. میرا دل دھڑک رہا ہے بیٹے, یہ میری 2 قربانیاں کب بارگاہ خدا میں جائیں گے, کب جاؤ گے, کب اپنے ماموں پر جان نثار کرو گے. یہ تیر جو حسین کی طرف آ رہے ہیں ان کو اپنے سینے پہ کب روکو گے. کہا ماں ہم کیا کریں, صبح سے ماموں سے اجازت مانگتے ہیں, ماموں اجازت نہیں دیتے, بس سینے سے لگا کے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کیسے جانے دوں, تو میری بہن زینب کی یادگار ہے. میری بہن پر کیا گزرے گی, 2 بچوں کا صدمہ کیسے برداشت کرے گی. آخر کار زینب کھڑی ہو گئی, دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا, خیمے میں آئیں. حسین کو بیٹھا ہوا دیکھا, کربلا ہے کربلا, ہر سال سنتے ہو, لیکن ہر سال جب 5 محرم کو یہ مسائل پڑھے جاتے ہیں لگتا ہے کل کی بات ہے, کوئی تازہ مسائل. دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا, حسین کے خیمے میں آئیں اور کچھ نہیں کہا, حسین کا چکر لگانا شروع کیا. دونوں بچوں کو پکڑ کے حسین کا طواف کیا, 1 2 3 7 مرتبہ طواف کیا. بار بار حسین کہتے تھے زینب بہن یہ کیا کر رہی ہو, زینب کیا کر رہی ہو. کہا بھیا رک جاؤ, بھیا کچھ کہو نہیں. 7واں چکر مکمل ہوا تو ایک بار زینب نے کہا بھیا میں نے اماں سے سنا تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صدقہ دیا جاتا ہے. بھیا آج کا دن تم پر بڑی مصیبت کا دن ہے, میں نے اپنے دونوں لاڈلوں کو تم پر سے صدقہ کر دیا. اور بھیا صدقے کو گھر میں نہیں رکھا جاتا, بھیا میرے بچوں کو اجازت دو. رونے لگے, حسین پر گریہ تاری ہو گئے. اور محمد کو سینے سے لگایا, عباس کو بلایا, دونوں بھائیوں کو 2 بھائیوں نے تیار کیا. زینب کے سامنے زینب کے لاڈلے تیار ہو رہے ہیں اور زینب کا دل خوش ہو رہا ہے, میرے لاڈلے جا رہے ہیں. جعفر تیار کی یادگار, حیدر کرار کی یادگار جا رہے ہیں. حسین نے دونوں سپاہیوں کو تیار کیا, کمر کا پٹکا باندھا, زرہ بختر خود لگایا, ہاتھ میں تلوار دی. ایک کو عباس نے سوار کرایا, ایک کو حسین نے سوار کرایا. دونوں نے جھک جھک کر ماموں کو سلام کیا, دونوں نے جھک جھک کر عباس کو اور حسین کو سلام کیا. دونوں عباس کے شاگرد ہیں. عباس کو سلام کیا, حسین کو سلام کیا. جانے لگے تو زینب نے کہا رکو, پلٹ کے آئے. جی اماں. دیکھو دیکھو سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے, ہو سکے تو پانی لے کے آنا, لیکن اگر نہ جا سکو تو خبردار دریا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں. اور سنا میں دودھ بخشوں گی اس وقت جب عمر سعد کے خیمے تک پہنچا. میں شاباش دوں گی اس کو جو ہمارے ساتھ کے خیمے تک پہنچا. اور خبردار پانی کا نام نہ لینا, دریا کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا, اس لیے کہ سکینہ اور علی اصغر پیاسے ہیں. جی اماں. چلے گئے دونوں. بی بی زینب نے کہا فضا ذرا خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ میرے شہزادے کیسے جنگ کر رہے ہیں. ایک ایک لمحے کی خبر فضا دیتی تھی. شہزادوں نے حملہ کیا ہے بی بی, میمنے پر اون چڑھے ہیں, میسرے پر محمد آ گئے, قلب لشکر الٹ دیا ہے. بار بار زینب کہتی شکر ہے پروردگار کا, شکر ہے پروردگار کا. ایک بات جب بہت دیر ہوئی تو کہا فضا کہاں ہیں میرے لاڈلے, کہاں ہیں میرے لاڈلے. کہا دریا کی طرف ہے. زینب کو جلال آ گیا, میں نے منع کیا تھا کہ دریا کی طرف نہ جانا, کیوں گئے دریا کی طرف. کبھی بھی پانی لینے نہیں گئے, نہ پانی پینے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ عمر سعد کا خیمہ دریا کے کنارے لگا ہے. بچے ہمارے ساتھ کیا سن رہے ہیں آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو جائے. بچے ہمارے ساتھ کے خیمے تک پہنچ گئے, خیمے کی تنابوں کو کاٹ دیا. ہمارے ساتھ پیچھے سے نکل کے بھاگا, فرار ہو گیا, اس لیے کہ بچے پہنچ چکے تھے. بڑی جنگ کی بچوں نے, ادھر سے ادھر سے حملے ہو رہے تھے. دونوں کو ساتھ جنگ کرنے دیں گے تو کسی کے قابو نہیں آئیں گے. دونوں کے بیچ میں لشکر حائل ہو گیا. ایک کو اس طرف دھکیلا گیا, دوسرے کو اس طرف دھکیلا گیا. چاروں طرف سے زینب کے لاڈلوں پر حملے ہو رہے تھے. 9 اور 10 برس کے بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے کہاں تک جنگ کرتے. دونوں زخم کھا کے زمین پر گرے. گرتے ہی آواز دی ماموں آپ پر سلام, یا ابا عبداللہ آپ پر سلام.
یہ آواز حسین کے کان تک پہنچی. حسین و عباس دونوں گھوڑے پر بیٹھ کر چلے, فوجوں کو بھگایا اور محمد کے لاشوں پر پہنچے. عباس نے اون کو اٹھایا, حسین نے محمد کو اٹھایا, دونوں کے لاشیں لے کے آئے خیمہ گاہ میں. اس خیمے میں لائے کہ جو سب کا مشترکہ خیمہ تھا کہ یہاں سے اٹھا کے اب مقتل میں جا کے رکھنا ہے. دونوں بچوں کو لٹا دیا گیا. دونوں کی شانیں ڈھلکے ہوئے تھے, دونوں کے قدم لٹکے ہوئے تھے, دونوں کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی, آنکھیں بند تھی, پہلو سے مسلسل خون بہ رہا تھا اور محمد خون سے تر ہو چکے تھے. دونوں کے لاشیں پڑے تھے. بیویاں چاروں طرف سے آ گئی, ماتم شروع ہو گیا, واویلا شروع ہو گیا, بیویوں نے بین شروع کر دیے. ایک بار حسین نے چاروں طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا زینب نظر نہیں آ رہی, زینب نظر نہیں آ رہی. کہا زینب اپنے خیمے میں ہیں. حسین آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گئے, آخری جملہ تقریر کا, دیکھا زینب سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں.